میرے بھائیوں، یہ سفر کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں بہت سے لوگ مختلف قسم کی بدشگونیوں کا شکار ہوتے ہیں، اسے منحوس سمجھتے ہیں۔ اس مہینے میں شادیاں نہیں کرتے، خوشی کے فنکشن نہیں کرتے، سمجھتے ہیں کہ یہ مہینہ منحوس ہے۔ تو میرے بھائیوں سن لیجئے، اسلام میں نہ کوئی دن، نہ کوئی جگہ، نہ کوئی انسان، کچھ منحوس نہیں۔ ہر انسان کا اپنا عمل اس کی نحوست کا سبب بنتا ہے، یعنی کوئی بھی انسان منحوس نہیں، اس کا عمل جو وہ کرتا ہے اس کی وجہ سے وہ منحوس ٹھہرتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ انسان کی نحوست کا تعلق اس کے عمل سے ہے۔ خود فی ذات ہی انسان یا کوئی مہینہ یا کوئی جگہ یا کوئی دن قطعاً منحوس نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے رات اور دن ان دونوں کو نشانیاں بنایا، اور رات کی نشانی کو بے نور کر دیا، اور وجعلنا آیۃ النہار مبصرہ، اور دن کی نشانی کو ہم نے روشن بنا دیا۔ کیوں؟ لتبتغوا فضلا من ربکم، پہلے نمبر پر اس لیے تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، اور دوسرے نمبر پر فرمایا وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ، تاکہ تمہیں سالوں کی تعداد کا اندازہ ہو، اور تیسرے نمبر پر فرمایا والحساب، تاکہ تم حساب و کتاب کر سکو۔ یہ ہم نے دن اور رات اس لیے بنائے۔ تو میرے بھائیوں، دنوں سے مل کر ہفتے بنتے ہیں، ہفتوں سے مل کر مہینے بنتے ہیں، اور مہینوں سے مل کر سال بنتے ہیں۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام ہے، یہ سب تبدیلیاں اللہ کرتا ہے۔ کوئی دن، کوئی مہینہ قطعاً نحوست والا نہیں۔ ایک حدیث قدسی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ یؤذینی ابن آدم، آدم کا بیٹا مجھے ایذا پہنچاتا ہے جب وہ یسب الدہر، زمانے کو، وقت کو گالی دیتا ہے کہ برا وقت آ گیا، برا زمانہ آ گیا، گندا زمانہ آ گیا۔ جب اس طرح کی بات کرتا ہے تو وہ مجھے ایذا پہنچاتا ہے۔ کیوں؟ فرمایا وَأَنَا الدَّهْرُ، میں زمانہ ہوں، اور بِيَدِ الْأَمْرُ، سارے معاملات میرے ہاتھ میں، اقلب اللیل والنہار، یہ دن اور رات میں تبدیل کرتا ہوں۔ یہ جو وقت ہے یہ میں آگے پیچھے کرتا ہوں، تو یہ سب کچھ میرے اختیار میں ہے۔ جب کوئی وقت کو برا کہے گا گویا وہ مجھے برا بھلا کہتا ہے، مجھے تکلیف پہنچاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں یاد رکھیں، انسان کی خوش قسمتی اور بد قسمتی کا انحصار نہ سورج پر ہے، نہ چاند پر ہے، نہ ستاروں کی گردش پر ہے، بالکل نہیں۔ یاد رکھیں بلکہ اس کے اپنے عمل پر ہے۔ انسان کی جو خوش قسمتی یا بد قسمتی کا انحصار اس کے عمل پر ہے، ستاروں پر، سورج پر، چاند پر ہرگز نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہم نے ہر انسان کی گردن میں اس کے اچھے برے
اچھے برے عمل کا شگون جو ہے اس کی گردن میں ڈال دیا، یعنی اس کے ذمہ لگا دیا۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، فرمایا کہ قیامت کے دن اس کے سامنے اس کا یہ اعمال نامہ ہم سامنے رکھ دیں گے اور کہیں گے اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اب اپنا اعمال نامہ تو خود ہی پڑھ لے، اور آج تو اپنا حساب اچھی طرح خود کر سکتا کہ یہ تو نے اچھا عمل کیا تھا، یہ تو نے برا عمل کیا تھا۔ ہم نے یہ سب کچھ اس کے ساتھ لگا دیا ہے، لٹکا دیا ہے اس کی گردن میں، اس کا اچھا برا شگون۔ اس طرح کوئی بھی دن یا کوئی بھی وقت شگون اس پر لینا کہ یہ نحوست والا ہے، یہ بالکل درست نہیں۔ یاد رکھیں، یہ عمل یعنی سفر کے مہینے کو نحوست والا سمجھنا، یہ عمل عربوں میں بھی تھا، دور جاہلیت میں بھی تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حرمت والے مہینے 3 مسلسل ہیں، 3 مہینے حرمت والے مسلسل لگاتار آتے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ ان 3 مہینوں میں یہ لوگ بڑے جنگجو، بڑے مقابلے کرنے والے، لڑائیاں کرنے والے تھے، اپنی لڑائیاں، اپنے جنگیں بند کر دیتے تھے، روک لیتے تھے، اور پھر جیسے ہی یہ 3 مہینے بڑا صبر کے ساتھ اپنے آپ کو روک کے رکھتے تھے، پھر جیسے ہی یہ 3 مہینے ختم ہوتے تو اپنا بدلہ لینے کے لیے، لڑائی کرنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے نکل پڑتے، یعنی اور یہ گھر خالی ہو جاتے۔ اس قدر کثرت سے یہ لوگ نکلتے کہ جنگیں شروع ہو جاتی، لڑائیاں شروع ہو جاتی۔ اب یہ کیونکہ محرم کے بعد سفر آتا ہے، سفر میں یہ نکلتے تھے، تو اس وجہ سے اس مہینے کو منحوس سمجھنے لگ گئے، اور دیکھا دیکھی آج تک یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ سفر کے مہینے میں شادی نہیں رکھتے کہ یہ نحوست کا مہینہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، اچھی طرح یہ بات سمجھ لیں کہ ہرگز ایسا نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تم نے کبھی غور کیا کہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، ان ارادنی اللہ بضر، اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے، هل ہن کاشفات ضرہ، کیا اس کی پہنچائی ہوئی تکلیف یہ تمہارے جھوٹے معبود دور کر سکتے ہیں؟ او ارادنی برحمت، یا میرے ساتھ اللہ اگر کوئی مہربانی کا ارادہ فرمائے، هل ہن ممسکات رحمتہ، کیا یہ جھوٹے معبود اس کی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ قل، اے نبی ان سے کہہ دو، حسبی اللہ، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، علیہ یتوکل المتوکلون، اسی پر بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو گویا سب کچھ اللہ کرتا ہے، جو بھی ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ ہی کرنے والا ہے۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، ما یفتح اللہ للناس من رحمتہ، فرمایا کہ جو اللہ لوگوں پہ اپنی رحمت کرتا ہے، کوئی بھی مہربانی کرتا ہے، فلا ممسک لہا، اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ وما یمسک، اور جو وما یمسک، اور جسے وہ روک لیتا ہے، یعنی اپنی رحمت جس پر روک لیتا ہے، فلا مرسل لہ، اس کو کوئی دے نہیں سکتا، بھیج نہیں سکتا، من بعدہ، اس کے بعد، یعنی اللہ نے روک لیا اور کوئی اس پر مہربانی کر دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے یہ سمجھ لیں جو بھی ہوتا ہے
اللہ کی مرضی سے، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی ہے۔ فرمایا ایک صحابی سے مخاطب ہو کر کہ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ، کہ پوری امت اگر تجھے نفع پہنچانے کے لیے اکٹھی ہو جائے، ساری امت، سب لوگ تجھے نفع پہنچانے کے لیے اکٹھے ہو جائیں، بِشَيْءٍ، کچھ تھوڑا سا، لَمْ يَنفَعُوكَ، کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے، إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ، مگر اتنا جتنا اللہ نے لکھ دیا تھا، جتنا اللہ نے لکھا تھا اتنا پہنچا سکتے، اس سے زیادہ نفع نہیں پہنچا سکتے۔ مَا كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ، اور اگر یہ ساری امت کے لوگ اکٹھے ہو کر تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہیں، بِشَيْءٍ، کچھ تھوڑا سا کوئی نقصان پہنچانا چاہیں، لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ، فرمایا کہ وہ تجھے کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر صرف اتنا جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے۔ تو معلوم ہوا جو اللہ کا فیصلہ ہے، جو اللہ نے لکھ دیا ہے، وہی ہونا ہے، وہی ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، نہ کوئی نفع پہنچا سکتا ہے، نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہی بات اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ بیان فرمائی کہ لا عدویٰ، یہ جو متعدی بیماریاں لگ جاتی ہیں تو ان کا کوئی حیثیت نہیں، یہ کوئی حقیقت نہیں، یعنی یہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے لگاتا ہے۔ یہ متعدی بیماری ایک سے دوسرے کو لگنا یہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اگر اللہ نہ چاہے تو بالکل نہیں ہوتا۔ یعنی کچھ صحابی کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ہو تو جاتی ہے ایک سے دوسرے کو، تو فرمایا پھر پہلے کو کہاں سے لگی تھی؟ جس سے لگی ہے اس کو کہاں سے آئی تھی؟ تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کو بھی اللہ نے لگائی، دوسرے کو بھی اللہ ہی لگاتا ہے۔ یہ سمجھنا کہ کوئی کسی کو بیماری لگا دیتا ہے یہ غلط بات ہے۔ یہ لا عدویٰ، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ اللہ کے اختیار میں ہے، کوئی متعدی بیماری نہیں ہوتی۔ ولا طیارۃ، اور نہ ہی کوئی بدشگونی ہوتی ہے کہ تم سمجھو کہ یوں پرندہ اڑ گیا تو یہ ہو جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ولا حامۃ، اور نہ پرندے کو منحوس سمجھیں، یعنی یہ بھی بالکل غلط بات ہے۔ ولا سفر، اور نہ ہی سفر کو منحوس سمجھیں، یعنی نہ ہی سفر منحوس ہے، نہ ہی پرندے کا ادھر ادھر اڑنا منحوس ہے، نہ کوئی شگون لینا یہ درست ہے، اور نہ ہی متعدی بیماری۔ یہ ساری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی طرح واضح کر کے سمجھا دی کہ بدشگونی جو ہے، کیا بدشگونی کیا ہے یہ بھی سمجھ لیجئے کہ ایک شخص نے ایک کام کرنے کا ارادہ کیا، ایک کام کرنے کا ارادہ کیا، اور پھر کوئی ایسا معاملہ اسے نظر آیا، جیسے کہتے ہیں جی کالی بلی گزر گئی، تو وہ سمجھنے لگ گیا کہ اب میرا کام نہیں ہوگا، یہ پیچھے ہٹ گیا اس کام سے۔ یہ بدشگونی ہے، یہ بدشگونی، یہی بدشگونی جو ہے اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ یعنی کبھی بھی اس طرح نہ سمجھیں کہ اس وجہ سے جو کالی بلی گزر گئی یا کوئی اور، ہمارے ہاں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا صبح صبح ادھار نہیں دیتے، اور شگون کیا ہے کہ اگر صبح صبح ادھار دے دیں گے تو سارا دن ادھار چلے گا۔ ایسی کوئی بات نہیں، سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے۔ یہ بات کہ اس طرح کرنے سے اس طرح ہو جائے گا، یہ شگون کرنا قطعاً جائز نہیں۔ اس لیے اچھی طرح ان باتوں کو سمجھنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
अरबाउन फी उम्मती मिन अमरिल जाहिलिया, 4 काम हैं जो मेरी उम्मत में हैं होंगे और वो जाहिलियत के काम हैं, जाहिलियत के। ला यतरुकूनहुन्ना, लेकिन लोग उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे। एक अल फ़ख्र फिल अहसाब, अपनी कौमियत पर फ़ख्र, हम मुग़ल हैं, हम अराई हैं, हम जट हैं, हम फलां हैं, यानी अपनी कौमियत पे फ़ख्र करना। वत्तानु फिल अंसाब, लोगों के हसब नसब पर तान करना, तुम तो चोरों की औलाद, तुम्हारा तो ख़ानदान ऐसा, यानी हसब नसब पर तान करना। और फरमाया अल इस्तिस्का बिन नुजूम, सितारों से बारिश मांगना, यानी समझना कि ये सितारे, बारिश सितारों की वजह से होती है। अल इस्तिस्का के 2 तर्जमे किए जाते हैं, एक तो है पानी तलब करना यानी बारिश मांगना, और दूसरा है कि किस्मत मालूम करना, सितारों से किस्मत मालूम करना। जैसे आजकल भाई तेरा सितारा गर्दिश में है, फला फला, ये सितारों का इल्म लोग रखते हैं और झूठा इल्म, और ये कहते हैं कि ऐसे है वैसे है, ऐसा कुछ नहीं। फरमाया ये होगा। वन्नियाहा, तो चौथे नंबर पर नौहा करना, यानी बोल बोल कर रोना, मैयत पर, किसी गम पर बोल बोल कर रोना, रोना और बोलना, ये नौहा करना होता। तो ये 4 जाहिलियत के काम हैं जो मेरी उम्मत में होंगे और लोग उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे। ये अल्लाह के नबी ने फरमाया। हुदैबिया की रात बारिश हुई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सुबह हुई तो नमाज पढ़ाई, और नमाज के बाद फिर फरमाया हल तदरून मादा काला रब्बुकुम, तुम्हें पता है तुम्हारे रब ने क्या फरमाया है? और फिर आगे बताया कि काला, उसने फरमाया है अस्बह मिन इबादी मोमिनुन बी व काफिर, आज सुबह कुछ बंदे मुझ पर कुफ्र करने वाले थे मेरे साथ, और कुछ मुझ पर ईमान लाने वाले थे, यानी कुछ ने मेरे साथ कुफ्र किया और कुछ मेरे साथ ईमान लाए। फअम्मा मन काला मुतिरना बिफज़लिल्लाहि व रहमतिही, जिसने ये कहा कि ये जो बारिश हुई है रात, ये अल्लाह के फजल से, उसकी रहमत से, मेहरबानी से हुई है। फ़ज़ालिका मोमिनुन बी व काफिरुन बिल कवाकिब, वो मुझ पर ईमान रखने वाला है और सितारों का इनकार करने वाला है। व अम्मा मन काला मुतिरना बिनौ कदा व कदा, और जिसने ये कहा कि फलां सितारों की वजह से बारिश हुई है, फ़ज़ालिका काफिरुन बी, उसने मेरा इनकार किया। व मोमिनुन बिल कवाकिब, और वो सितारों पर ईमान लाया। बुखारी मुस्लिम की ये रिवायत। इसलिए मेरे भाइयों, इसको अच्छी तरह समझ लें। अल्लाह ने कुरान मजीद में हर बात वाज़ेह करके बयान फरमा दी है। फरमाया कि वला फी अनफुसिकुम इल्ला फी किताबिन मा असाबा मिन मुसीबतिन फिल अर्ज़, कोई भी जमीन में मुसीबत नहीं आती। वला फी अनफुसिकुम, ना तुम्हारे नफ्सों पर कोई मुश्किल मुसीबत आती है। इल्ला फी किताबिन मिन कब्ल अन नब्रअहा, मगर अल्लाह ने उसको पहले से एक किताब में लिख रखा था, वही होता है। यानी उससे पहले कि हम उस मुसीबत को पैदा करें, बनाएं, भेजें, इससे पहले ही अल्लाह ने एक किताब में, लोहे महफूज में लिख रखा है। और ये अल्लाह पर कोई मुश्किल नहीं, ये अल्लाह के लिए बहुत आसान। तो ये बात अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ बयान फरमाई है कि जो कुछ होता है हमें पहले से इल्म था और हमने वो लिखा हुआ था, और जो लिखा हुआ है वो होकर रहना है। लिहाजा किसी दिन को, किसी महीने को, किसी इंसान को कि ये आ गया मनहूस तो अब मेरा काम नहीं बनेगा, इस तरह समझना ये बिल्कुल गलत बात है। अल्लाह के नबी ने
صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے زوردار طریقے سے منع فرمایا۔ اور اسی طرح جو نجومیوں کے پاس جا کر پوچھتے ہیں میری کتنی شادیاں ہوں گی، ہاں جی میرا کب روزگار، میری کب نوکری لگے گی، یہ سب کچھ، یہ بات سن لیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتی عرافا، جو بھی کسی نجومی کے پاس جائے، فسألہ عن شیء، کچھ بھی پوچھے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، ہاں جی لم تقبل لہ صلاۃ 40 لیلہ، یعنی 40 راتوں کی نماز اس کی قبول نہیں ہو، 40 راتوں کی، مسلم کی یہ روایت۔ اور ایک اور روایت میں ہے من اتی عرافا او کاہنا، یہ کسی کاہن اور نجومی کے پاس جائے اور وصدقہ، اس سے پوچھے اور پھر مان لے کہ اس نے جو کہا ایسے ہی ہوگا، فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو گویا جو شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہے اس نے اس شریعت کا انکار کر دیا۔ تو ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے، اللہ نے بھی واضح فرمایا قل لن یصیبنا لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، جو بھی اللہ نے لکھا تھا وہی ہمیں ہو سکتا ہے، پہنچ سکتا ہے، اس کے علاوہ ہرگز کچھ نہیں، تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی مگر وہی جو اللہ نے لکھا ہے۔ ہوا مولانا، وہی ہمارا کارساز ہے، مولا ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، ایمان والوں کو اللہ پہ ہی توکل کرنا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دعائیں سکھائی ہیں، ان کو بھی ہمیں سامنے رکھنا چاہیے۔ فرمایا کہ اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ کو کوئی نہیں روک سکتا جسے جو تو دے دے، یعنی جو تو دینا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ ولا معطی لما منعت، اور جسے تو روکنا چاہے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اور تو اگر کسی کو تکلیف پہنچانا چاہے تو کوئی عزت والا، شان والا، اس کی شان وہ نفع نہیں پہنچا سکتی، تو جو پہنچانا چاہے وہی نفع ہو سکتا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی سے ڈر کر ہمیں اس قسم کی بدشگونیوں سے بچیں۔ اور ایک دعا جو ہمیشہ صبح شام کے اذکار میں بھی شامل ہے، وہ ذکر کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا، وہ ہمیشہ پڑھتے رہنا چاہیے، ہاں جی۔ اور وہ کیا ہے؟ اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ میں دنیا و آخرت میں یعنی عفو اور عافیت چاہتا ہوں، تیری معافی چاہتا ہوں اور تندرستی چاہتا ہوں، عافیت چاہتا ہوں۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیت، اے اللہ میں عفو اور عافیت چاہتا ہوں، فی دینی و دنیایا، اپنے دین کے معاملے میں بھی اور اپنی دنیا کے معاملے میں، و اہلی و مالی، اپنے گھر والوں کے معاملے میں بھی اور اپنے مال کے معاملے میں بھی۔ اللہم استر عوراتی، اے اللہ میرے راز چھپا کے رکھ، وآمن روعاتی، ہر قسم کی گھبراہٹوں مشکلات سے مجھے امن میں رکھ۔ اللہم احفظنی من بین یدی، اے اللہ میری حفاظت فرما میرے آگے سے، ومن خلفی، میرے پیچھے سے، وعن یمینی، اور میری دائیں طرف سے، وعن شمالی، اور میرے بائیں طرف سے، ومن فوقی، میرے اوپر سے میری حفاظت فرما۔ اور فرمایا رب اعوذ بعظمتک، تیری عظمت کی قسم، تیری عظمت کی میں پناہ میں آتا ہوں، اور ان اغتال من تحتی، اس بات سے پناہ میں آتا ہوں کہ میں نیچے سے اچک لیا جاؤں، کہ زمین پھٹے اور میں نیچے چلا جاؤں، اس سے بھی میں تیری حفاظت میں، تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، یہ دعا ہمیں یاد رکھنی چاہیے صبح و شام کے اذکار میں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو اصل دین، جو صحیح دین ہے، اس پر عمل کرنے والا بنائے، اور ہر قسم کی بدشگونیوں سے ہمیں اللہ بچا کے رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔